السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، آج والی ایپیسوڈ میری موسٹ فیوریٹ ایپیسوڈ ہے۔ کافی ساری ایپیسوڈز ایسی ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہو اپنے کمنٹ سے، اپنے رسپانس سے کہ آج والی ایپیسوڈ کیسی رہی ہے۔ لیکن کچھ ایپیسوڈ ایسی ہوتی ہے جس کو لکھتے ساتھ ہی میں سیٹسفائیڈ ہوتی ہوں کہ میری زیڈ فیملی کو یہ والی ایپیسوڈ پسند آئے گی، کیونکہ اس کے اندر تمام وہ سین ہیں جو ان کے فیوریٹ ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو آج والے قسط کو لے کے میں اتنی ہی سیٹسفائیڈ ہوں۔ یہ بھی میری فیوریٹ لسٹ میں شامل ہو چکی ہے، اور باقی نے بھی بتانا ہے کہ کس کس کی فیوریٹ لسٹ میں آج والی ایپیسوڈ ایڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، آج سے ایک نیا ٹویسٹ ہماری کہانی کے اندر انلاک ہو رہا ہے، اور اس کا ہم لوگوں کو بہت شدت سے انتظار تھا۔ ٹرسٹ می، اس کو ہم لوگ پہلے جتنے بھی ٹویسٹ آئے نا، سب سے زیادہ اس کو انجوائے کرنے والے، ٹرسٹ می، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے لیے آپ کو انسٹا کا اکاؤنٹ جو کہ سیم اسی نیم سے ہے وہ ضرور جوائن کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی آپ لوگوں کو اشد ضرورت پڑنے والی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو تب پتہ چلے گا، اس لیے میں آپ لوگوں کو پہلے سے کہہ رہی ہوں کہ جس کا انسٹا اکاؤنٹ نہیں ہے وہ بنا لے، ورنہ وہ اس ٹویسٹ کو مس کر دے گا۔ اب یہ زیادہ سسپینسفل ہے کہ لائک ایسا کون سا ٹویسٹ ہے جس کے لیے ہم لوگوں کو انسٹاگرام کی ضرورت پڑے گی؟ تو یس، اس کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ جلدی سے اپنے اکاؤنٹ ابھی سے بنا کے رکھ لیں۔ مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے جب مجھے ریڈرز آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کے ناول کے لیے، آپ کے اکاؤنٹ کے لیے ہمیں انسٹا اکاؤنٹ بنانا پڑا ہے۔ لو یو آل۔ سو آج والے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹارگٹ میں نے یہاں پہ دے دیا ہے، کمپلیٹ کر لیجیے گا، اوکے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو گئے تھے، اس کی جگہ ڈھیروں حیرت نے آن گھیری تھی۔ ہاں، کیسے؟ اس کی بہن زندہ تھی تو کیسے؟ وہ لفظ اس کے ذہن پر جیسے نقش کر گیا تھا۔ وہ پتھرائی نظروں سے جمل کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ دل جیسے رکنے سا لگا تھا۔ جمل نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ذیحال سانس روکے اسے دیکھتا رہا جب اس نے اپنے مومی ہاتھ سے اس کے رخسار پر پھسلنے والے موتی صاف کیے اور اپنی ہتھیلی ذیحال کے رخسار پر جماتے اسے اپنے قریب کر باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چوما۔ ایک سکون کی لہر سی ذیحال کے پورے بدن میں دوڑتی چلی گئی۔ کہیں آخری کے دو آنسو بچے تھے جو جمل کے اس خوبصورت عمل پر موتیوں کی طرح ٹوٹ کر بہہ نکلے، لیکن وہ موتی بہت قیمتی تھے جنہیں جمل خان زادہ اپنے حلق میں اتار گئی۔ وہ ذیحال کے چہرے پر جا بجا اپنے عشق کی مہریں ضبط کرنے لگی۔ وہ ایسے شل ساکت بیٹھا تھا، سانس روکے، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ممتا بھری آغوش میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جمل کی نازک سی کمر تھام کر خود کو اس کے حوالے کرتے اپنے وجود کو بے اختیار ڈھیلا چھوڑ گیا۔ جمل اس کے رخسار سے ہوتی ہوئی اپنے لبوں کو اس کے لبوں کے قریب لا کر روک گئی۔ یہاں ذیحال کا دل بند ہونے لگا تھا کہ تب ہی جمل نے دھیرے سے
اس کے انابی لبوں کو چھوا، جس پر ایک کرنٹ سا زحال کے پورے بدن میں دوڑتا چلا گیا۔ وہ زمل کی نازک سی کمر کو مٹھی میں زور سے بھینچ گیا۔ زمل اسے اپنے محبت بھرے لمس سے پرسکون کرتی دھیرے سے پیچھے ہٹی۔ جب زحال نے دھیرے دھیرے پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا، دونوں کے چہرے اس وقت بے حد قریب تھے۔ زمل کے چہرے کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی۔ یہ وہی جانتی تھی کہ اس نے کتنی ہمت جٹا کر اسے اپنی محبت میں بہلایا تھا، اور عورت چاہے تو اپنی محبت میں مرد کو بچہ بنا لینے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ دنیا کے سامنے جتنا بڑا فاتح کیوں نہ بن جائے، لیکن ایک پسندیدہ عورت ذرا سی بے باکی سے اس مرد کو پوری طرح سے اپنے قابو کر لیتی ہے، اسے ایک بچہ بنا لیتی ہے۔ میرے حبیب اب روئیں گے؟ وہ اس کے رخسار پر انگلیاں پھیرتی پیار سے پوچھنے لگے۔ زحال اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے اختیار سر نفی میں ہلا گیا۔ میرے حبیب تو اسٹرانگ ہے نا؟ وہ دھیمی آواز میں ایسے بہلا کر پوچھ رہی تھی جیسے سامنے زامل یا ضالع ہوں۔ وہ فوراً سے سر اثبات میں ہلانے لگا۔ اب ہر معاملے کو ایسے ہی ہینڈل کریں گے نا جیسے کرتے ہیں؟ وہ اسے لا رہی تھی اپنی باتوں میں۔ وہ اس کی ہیزل آنکھوں میں دیکھتا ہوا ہپنوٹائز ہونے لگا تھا، ٹھنڈے دماغ سے پرسکون رہ کر، ہے نا ابھی؟ اس کی بات پر زحال نے دھیرے سے سر اثبات میں ہلا دیا۔ اب آپ روئے تو میں بھی رو پڑوں گی۔ نہیں، اس کی اس بات پر زحال کے لبوں سے بے ساختہ نہیں نکلا، جس پر زمل شریر انداز میں مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی اس کے حبیب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کی یہ سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اسی وقت ایک ملازم ہاتھ میں بالٹی اور کلینر لیے اس روم میں داخل ہوا۔ زمل نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے زحال کی جانب دیکھنے لگی، لیکن وہ نہیں دیکھ سکا۔ وہ اس قدر اپنی گلالے کو دیکھتے ہوئے پاگل ہو گیا تھا کہ اس کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص جس کے سر پر پی کیپ تھی، وہ خاموشی سے صفائی کرنے لگا۔ اس ہاسپٹل میں صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، تبھی یہ اچھے ٹریٹمنٹ دینے پر پہلے نمبر پر آتا تھا۔ اسی وقت یاقوت بھی دروازہ ناک کرتے وہیں آ گیا۔ زحال نے اسے بھی نہیں دیکھا، وہ یک ٹک صرف اپنی گلالے کو دیکھ رہا تھا، لیکن یاقوت کو دیکھتے زمل ہڑبڑا کر زحال سے تھوڑی دور ہو کر بیٹھ گئی۔ یاقوت نے اس ملازم کو دیکھا جسے دیکھتے ہی اسے غصہ آیا تھا۔ جاؤ یہاں سے،
اس نے سخت ٹون میں اسے وہاں سے باہر بھیجا۔ اس نے دونوں کو اکیلے اس لیے چھوڑا تھا تاکہ جمل زحال کو نارمل کر سکے۔ یاقوت نے گہری نظروں سے زحال کو دیکھا اور پھر جمل کو۔ اس کا دل ایک دم سے سکون کی وادیوں میں اتر گیا۔ اس کا فیصلہ ٹھیک تھا، ایک یہی لڑکی تھی جو ان کے باپ کو سنبھال سکتی تھی، اپنی محبت میں سمیٹ سکتی تھی، اور وہی ہوا تھا۔ وہ پرسکون بیٹھا تھا، سکون اس کے چہرے پر صاف عیاں ہو رہا تھا۔ گل کو ہوش آ گیا بھائی، وہ آپ کا نام لے رہی ہے، یاقوت نے دھیمی آواز میں اسے اطلاع دی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ حبی، گل آپا سے ملے، مجھے ان کو دیکھنا ہے۔ وہ ایکسائٹڈ سی ہو کر زحال کا ہاتھ تھام گئی۔ اس نے ایک نظر جمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر دیکھا اور پھر اس کے چہرے کی چمک کو۔ زحال کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس وقت خوشی اس کے سر چڑھ رہی تھی کہ وہ اس کے حبی کی بہن کو دیکھے گی۔ اس شخص سے جڑا ہر رشتہ اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتا تھا۔ چلو ملواتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ سے اترا اور اسے اپنے ساتھ لگائے روم سے باہر نکلا۔ پامیر وہیں آئی سی یو کے باہر بیٹھا تھا جب اس کی نظر کوریڈور میں دور سے آتے زحال پر پڑی۔ اسے دیکھتے وہ ایک دم سے سیدھا ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ پرسکون ہے، پامیر کو لگا وہ بھی سکون میں آ گیا ہو۔ اس نے یاقوت کی جانب دیکھا، جس نے پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دی کہ اب سب ٹھیک ہوگا، بس اس لڑکی کو ساتھ رکھنا پڑے گا۔ زحال جمل کو لیے آئی سی یو میں گیا، جہاں زرتشم آنکھیں کھولے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید اپنے زی کے انتظار میں ہی تھی جب قدموں کی آہٹ پر نگاہیں پھیر کر دروازے سے داخل ہوتے زحال کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ساتھ زحال کا دل ایک بار پھر جیسے مٹھی میں جکڑا گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے اس کی گلالے تھی، جس کی موجودگی ہی اس کے دل کو بھی سنبھال گئی تھی۔ زی آکسیجن ماسک کی وجہ سے اس کی آواز گھٹی گھٹی سی آ رہی تھی۔ زحال نے ایک ہی جست میں جاتے اس کا ہاتھ تھام لیا جس پر ڈرپ لگی تھی۔ میں یہی ہوں گل، اس نے اپنی موجودگی کا احساس کروایا۔ ہاں، یہ ضروری تھا۔ اسے اب پل پل یہ حوصلہ چاہیے تھا، یہ یقین دہانی چاہیے تھی کہ وہ اس کے پاس ہے۔ اب سب ٹھیک ہے۔ اب گرم ہوا بھی اس کے قریب نہیں آ سکتی تھی۔ زی مارا زی، وہ لفظوں کو توڑ توڑ کر بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ زحال کی آنکھوں میں پھر سے نمی سی بھرنے لگی تھی۔ اس کی بہن کی کیا حالت ہو گئی تھی؟
اس نے اس حال میں تو اپنی بہن کو نہیں چھوڑا تھا۔ زمل ان دونوں کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، دل میں سکون تھا۔ وہ گل کو دیکھتی رہی جس کے چہرے کے نئے نقش تو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہے تھے، بس آنکھیں صحیح دکھ رہی تھیں جن کا رنگ اس کے ہبی کی آنکھوں جیسا تھا، گرے جھیل سی پرکشش آنکھیں۔ دنیا کا سارا حسن ان بہن بھائیوں نے لے لیا تھا کیا؟ وہ بلا شبہ سوچنے لگی۔ زحال اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سر کو دھیرے دھیرے سے تھپکنے لگا۔ دواؤں کا اثر بہت زیادہ تھا۔ گل پھر سے نیند کی وادیوں میں دھیرے دھیرے اترنے لگی تھی۔ جب تک وہ پوری طرح سے سو نہیں گئی تب تک زحال یوں ہی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ اس نے مڑ کر زمل کو دیکھا جو گل کے قدموں کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے ایسے معصوم بنے بیٹھے دیکھ زحال کے لب دھیرے سے واہ ہوئے۔ جتنا وہ اسے چاہتا تھا، اس کے لیے دیوانگی کی ہر حد کو چھو لیتا تھا۔ اس پر تو اس عورت کو مغرور ہونا چاہیے تھا۔ گھمنڈی، وہ گھمنڈی بھی بن جاتی تب بھی وہ اس کے لیے اسی طرح پاگل رہتا، لیکن وہ تو معصوم تھی، ہر بار اپنی معصومیت سے اسے پاگل کر جاتی تھی۔ یہاں آؤ، اس نے دھیرے سے محبت بھرے لہجے میں زمل کو اپنے پاس بلایا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ دیکھو، یہ ہے میری گل۔ اس نے گل کے چہرے پر سے ذرا سا ماسک ہٹا کر دکھایا۔ اسے دیکھتے ہی زمل کی ہیزل آنکھیں بے ساختہ پھیلنے لگیں۔ اس نے جھٹ سے اپنے ہبی کو دیکھا اور پھر گل کو۔ ان دونوں کے نئے نقش اتنے ملتے جلتے دیکھ وہ حیران رہ گئی تھی۔ میں ہوں نا ان کے جیسا؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ زمل نے فوراً سے سر ہاں میں ہلایا۔ زحال کو اس کے حیران ہو جانے پر نہ جانے کیوں ہنسی آئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے زمل کو اپنے قریب کرتا اس کے سر کو تھپکنے لگا۔ اس کی نظریں گل پر تھیں جس کے چہرے پر آج سکون تھا، وہ سکون جو اسے برسوں بعد نصیب ہوا تھا۔ زحال دھیرے سے اٹھ کر زمل کا ہاتھ تھامے باہر لے آیا۔ تم نے کچھ کھایا؟ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کافی دیر سے یہاں ہے۔ زمل نے سر نفی میں ہلایا، جس پر زحال نے گھور کر اسے دیکھا۔ یاقوت، کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ اس نے یاقوت کو مخاطب کیا۔ وہ سر خم کرتے فوراً سے دونوں کے لیے کچھ لینے چلا گیا۔ میں زریاب لالا کو کال کر دوں؟ معمر جو کب سے کھڑا یہی سوچ رہا تھا، بالا آخر پوچھ بیٹھا۔ نہیں۔ زحال کے ایک دم بلند آواز میں نہیں بولنے پر زمل بھی
حیران سی اسے دیکھنے لگی، جو ایک دم سے غصے میں آ گیا تھا۔ کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سب سے بات کروں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ پامیر سانس روکے اسے دیکھنے لگا۔ اسے اپنے بھائی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قصوروار اس کے گھر والے ضرور نکلیں گے، اور یہ بات زحال کو پتہ چلے گی تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا، اور اس بار ایسا بکھرے گا کہ خود زمل بھی شاید سنبھال نہیں سکے گی۔ اپنوں کی مار سیدھا دل پر لگتی ہے۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھے رہے، جب یاقوت ان دونوں کے لیے چائے اور سینڈوچ لے آیا۔ زحال نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، جس پر یاقوت ایک دم سے گڑبڑا سا گیا۔ میرے لیے ہے، اس نے کہتے ایک چائے کا کپ اٹھا لیا اور ایک طرف ہو گیا۔ زحال نے سینڈوچ اٹھا کر پہلے زمل کو کھلایا۔ وہ گود میں ہاتھ رکھے اس کے ہاتھوں سے کھانے لگی، اور خود چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا گئی۔ پہلا سپ لیا ہی تھا کہ اس نے کڑوا سا منہ بناتے اس کپ کو دیکھا۔ یہاں شوگر نہیں ملتا؟ وہ یاقوت کو دیکھ کڑوا سا منہ بنا کر پوچھنے لگی، جو اس پھیکی چائے کو بھی بڑی آرام سے پی رہا تھا۔ یہاں ایسی ہی چائے ملتی ہے بہنا، بنا چینی کے۔ وہ چسکے لے کر اسے دکھاتا مزے سے اپنی چائے پینے لگا۔ مجھے نہیں پینی، یہ تو پھیکی ہے۔ واپس سے کپ ٹرے میں رکھ گئی اور سینڈوچ سے اپنے منہ کا ذائقہ بدلنے لگی۔ زحال کی نظر سینڈوچ کھاتے ہوئے اسی کپ پر ٹک گئی۔ سینڈوچ فنش ہوتے یاقوت ٹرے لے جانے لگا تھا، جب زحال نے بے ساختہ اسے روک لیا۔ رکو! اس کے روکنے پر یاقوت نے مڑ کر اسے دیکھا، لیکن زحال اس کپ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے دے دو، اس نے کہتے کپ اٹھا لیا۔ یاقوت اور پامیر ہکا بکا سے اسے دیکھے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ باہر کی چائے کبھی نہیں پیتا، حتیٰ کہ ہر ایک کے ہاتھ کی چائے اسے پسند نہیں آتی، اور اب وہ اس کپ کو لیے بڑے مزے سے پی رہا تھا۔ یاقوت سر کھجاتے ہوئے واپس چلا گیا۔ زمل اپنے فون پہ ویڈیو کال پر اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی، جو اسے دیکھ خوشی سے اچھلنے لگے تھے۔ ان کی ماں جو نظر آ گئی تھی، اسے تو رحم نہیں آیا ان معصوموں پر، اور چھوڑ کر آ گئی۔ زحال اٹھ کر ایک ڈسٹ بن کے پاس گیا اور کپ کو توڑ کر اس میں پھینک آیا۔ زمل اس کے اس عمل پر حیران سی اسے دیکھتی رہی۔ جب اسے معاملہ سمجھ آیا، وہ پہلے حیران تھی، اور پھر اس دیوانے کو دیکھ بے ساختہ شریر مسکراہٹ مسکرا دی۔ وہ آج گھر آنے کے بعد بھی بے چین سے تھے۔ اب تو ان کا دماغ کھولنے لگا تھا۔ وہ بار بار اپنے موبائل کو دیکھ صرف ایک
کال کا انتظار کر رہے تھے، صرف ایک کال کا، لیکن وہ تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ انہوں نے واپس سے اس شخص کو کال کی۔ یہ کیا بات ہے لوکا؟ ہم کو اب تک کوئی خبر نہیں ملی، پورا دن گزر گیا، کدھر ہے اس لڑکی کا لاش؟ وہ لوکا کے کال اٹھانے پر بلند آواز میں استفساریہ پوچھنے لگے، جس پر لوکا نے گہری سانس لی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، ان کے دروازے پر نوک ہوئی۔ ایک ملازم آئی ماں، سر لگا، اندر داخل ہوا۔ خان جی، آپ کے لیے پارسل آیا ہے۔ وہ ہاتھ باندھے نہایت مؤدب انداز میں مخاطب ہوا۔ اس کی بات سنتے وحاج کی آنکھیں ایک دم سے پھٹی، ایک دم سے چمک اٹھی۔ انہوں نے بنا کچھ کہے لوکا کی کال کٹ کر دی اور شال کندھوں پر صحیح کرتے کمرے سے باہر آئے۔ عین اسی وقت ہاتھ میں بڑا سا کافی کا مگ لیے ماہر لان سے اندر آ رہی تھی، جب اس کی نظر اس گاڑی پر پڑی جو ایک سوٹ کیس ان کی حویلی کے آگے پھینکتے برق رفتاری سے۔ کون ہو تم؟ یہ سوال وہ کتنی مشکل سے پوچھ پائے تھے۔ بلیک شیڈو۔ کیا ادا تھی نام میں بھی دہشت چھپی تھی۔ امید کرتا ہوں تحفہ پسند آیا ہوگا اور آئندہ ایسے سرپرائز لینے کی کوشش نہیں کریں گے آپ۔ وہ سامنے والے کو خوف زدہ کرتے اسے عزت سونپ رہا تھا۔ وحاج کو بے ساختہ اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اگر وہ غور کرتے تو فون پکڑے ان کے ہاتھ اس وقت کانپ رہے تھے۔ کال کاٹ دی گئی تھی، لیکن وحاج خان فون کان سے نہیں ہٹا سکے۔ کتنی ہی دیر وہ اسی ساکت حالت میں کھڑے رہے۔ عین کو تو بخار چڑھ گیا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے ملازمہ اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ وحاج خان کا خود سانس تک رک گیا تھا۔ وہ کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے تھے جب ان کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالی جہاں لوکا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے دھیرے سے کال پک کرتے فون کان سے لگایا۔ میرے بندے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ وہ یہی بات پہلے بھی بتانا چاہتا تھا، لیکن پارسل کے نام پر وحاج خان ان کی بات بھی نہیں سن سکے۔ مار دیا اسے، وہ سرد لہجے میں بولے، بنا کوئی تاثر دیے، جیسے وہ اب تک صدمے میں ہو۔ واٹ؟ کس نے؟ لوکا کو ایک دم سے جھٹکا سا لگا۔ بلیک شیڈو۔ ان کے نام لیتے لوکا کچھ پل سانس بھی نہیں لے سکا۔ بلیک شیڈو؟ وہ حیران تھا، پریشان تھا۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ایک ساتھ آن ٹوٹے تھے۔ وہ کون ہے؟ وحاج خان پر اس کی دہشت ایسی طاری ہو گئی تھی کہ یہ سوال کرتے ہوئے بھی ان کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ لوکا کچھ دیر کچھ جواب نہیں دے سکا۔ وہ بھی جیسے شاکڈ تھا۔ وہ فوراً سے کال کاٹ گیا۔ اس کا جواب نہ دینا
وہاج خان کو مزید پریشان کر گیا تھا۔ ضحاک کب سے بینچ پر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا، کیونکہ جمل اس کے سینے پر سر رکھے سو چکی تھی۔ صبح ہونے والی تھی۔ پامیر بھی وہیں موجود تھا، لیکن یاقوت گھر چلا گیا تھا۔ مشی بچوں کے ساتھ اکیلی تھی۔ اسے یاقوت کی ضرورت تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر سامنے بیڈ کے خوبصورت منظر پر پڑی، جہاں مشی ایک سائیڈ ٹیڑھی ہو کر لیٹی گہری نیند میں تھی، اور دوسری جانب جامل، ضالح اور عبدالباری تھا۔ ان کے گرد اس نے تکیوں کی لائن بنا رکھی تھی۔ ان تین آفتوں کو ایک ساتھ سنبھالنا ایسا تھا جیسے نوبل پرائز جیتنا، اور مشی اس میں چیمپئن تھی۔ وہ بچوں کو بالکل ایک ماں کی طرح سنبھالتی تھی۔ یاقوت اسے دیکھتے ہوئے بنا قدموں کی آواز کیے اس کے پاس آیا، اور اس تھوڑی سی جگہ میں بیٹھ کر کہنی مشی کے سرہانے پر رکھی، اور ذرا سا جھک کر اپنے لب مشی کے رخسار پر ٹکا دیے۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے وہ کسمساتی ایک دم سے گھبرا کر اٹھی، جب اس کی نظر خود پر جھکے یاقوت پر پڑی۔ گڈ مارننگ جانا۔ اس کے لہجے میں شریر پن گھلنے لگا۔ مشی نے مارننگ کے نام پر جھٹ سے ذرا سی اٹھ کر کھڑکی کے باہر دیکھا، جہاں صبح کی نیلی روشنی پھوٹ چکی تھی۔ صبح ہو گئی، وہ انگڑائی لیتی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ وہ اس وقت یہ بھول رہی تھی کہ وہ جن اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس کے انگڑائی لینے پر یاقوت کی آنکھوں میں خماری سی اترنے لگی۔ ہاں، میرے بغیر۔ اس کی بات پر مشی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جب اس کے اتنے قریب ہونے پر اس کا سانس تک رک گیا۔ وہ دھیرے سے اس سے تھوڑی دور ہوتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہاں تھے ساری رات؟ اور جمل کہاں ہے؟ بچے اس کے پاس تھے، مطلب وہ گھر نہیں آئی تھی۔ مشی ایک تو نیند سے جاگی تھی، اوپر سے یہ بات اسے پریشانی میں گھیر گئی تھی۔ ہاسپٹل میں تھا۔ یاقوت کے سرسری سے جواب پر مشی کا سانس تک رک گیا۔ وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں؟ کتنی مشکل سے اس نے یہ سوال کیا تھا۔ ڈونٹ وری، پریشانی والی بات نہیں ہے، ان فیکٹ خوشی کی بات ہے۔ وہ اٹھ کر اپنی شرٹ نکالتے ہوئے پرسکون سے انداز میں بولا۔ مشی اس کے انداز پر ہی پرسکون سی ہوتی گہرا سانس لے گئی۔ ہاسپٹل میں بھلا خوشی کی کیا بات ہوگی؟ کہیں جمل اگین؟ وہ اندازہ لگاتی آنکھیں پھاڑے پوچھنے لگی۔ یاقوت نے مڑ کر اسے دیکھا، اور پھر بچوں کو۔ تمہاری زبان مبارک ہو۔ وہ مسکرا کر اپنے کپڑے وارڈروب سے نکالنے لگا۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے تو پھر؟ ہاسپٹل سے بھلا خوشی کی کیا خبر ہوگی؟ وہ سر کھجاتی اسی بارے میں سوچنے لگی۔ زیادہ مت سوچو، میرا بیبی پریشان ہوگا۔ باتھ روم کے اندر سے یاقوت کی بات پر ہی مشی کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ اس نے ایک نظر اپنی بیلی کو دیکھا، اور بے
اختیار مسکرا دی۔ بچے اب تک سو رہے تھے۔ یاقوت تھوڑی دیر میں شاور لے کر باہر نکلا۔ اس وقت بھی وہ صرف ٹراؤزر میں ہی ملبوس ٹاول سے اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ اس نے باہر آتے مشی کو دیکھا۔ اس کی نظر بھی اسی وقت اس کی جانب اٹھی۔ تم شرٹ نہیں پہن کر آ سکتے باہر؟ وہ نظریں چراتی زالے کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر خود کو مصروف دکھاتی چہرے کی سرخی چھپانے لگی۔ کیوں؟ باہر آ کر پہننے میں کیا ایشو ہے؟ وہ اس کی حیا کے رنگوں سے محفوظ ہوتا شریر انداز میں پوچھنے لگا۔ مشی مزید اپنا رخ موڑ گئی لیکن کہا کچھ نہیں۔ ہر بار وہ شرم کر جاتی تھی۔ وہ تو شرم پروف ہونے میں اپنے باپ پر گیا تھا جس کا خون ان کی رگوں میں بھلے نہیں دوڑتا تھا لیکن اس کی محبت، اس کی جنونیت، ساتھ میں اس کی الٹی حرکتیں تو ان تینوں میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ رخ موڑے بیٹھی تھی جب اسے اپنے کان کی لو پر اس کی گرم سانسیں محسوس ہوئی۔ وہ بے اختیار مڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب یاقوت اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے اس کے اپنے ہاتھ اس کی بیلی پر باندھ کے، اب شرمانا کم کر دو۔ اب ہماری زندگی میں بھی ایک پیاری سی گڑیا آنے والی ہے۔ وہ مشی کے بالوں میں چہرہ چھپائے گمبھیر آواز میں بولتا مشی کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ یاقوت کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے دھیمی آواز میں پوچھنے لگی۔ مجھے بیٹی چاہیے، تمہارے جیسی، زالے جیسی، معصوم سی گڑیا، خدا کی رحمت۔ ہاں، اس کی دلی خواہش تھی کہ اسے پہلے بیٹی ملے۔ بیٹی کے لیے دنیا کے ہر باپ کی محبت ایک جیسی ہوتی ہے لیکن جن کو ترسا کر یہ رحمت دی جائے ان کے لیے اس کی قدر مزید بڑھ جاتی ہے۔ مشی آنکھیں بند کرنے ہی لگی تھی جب زالے کسمسا کر اٹھنے لگے۔ اس نے فوراً سے یاقوت کو پیچھے کر دیا۔ ماما؟ اس نے آنکھیں کھولتے کس معصومیت سے مشی کو پکارا۔ اسے بے اختیار اس ننھی سی جان پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ یس مش ماما کی جان، ادھر آؤ۔ اسے گود میں لیتے اس نے ڈھیر سارا پیار کیا۔ یاقوت مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا خود بھی اس کے دوسرے گال پر پیار کرنے لگا۔ مشی اس کی شریر نگاہوں پر خفت سے سرخ پڑتی اپنا چہرہ زالے کی اوٹ میں چھپا گئی جس پر ایک زندگی سے بھرپور قہقہ یاقوت کا کمرے میں گونجا تھا۔ صبح کے 9 بجنے کے قریب تھے جب یاقوت واپس ہاسپٹل آیا تھا اور اس کے آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی زرتشم کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ ذیحال اور جمل تب سے اس کے پاس ہی تھے۔ اسے روم میں بھی شفٹ کر دیا گیا تھا۔ جب ڈاکٹرز کی ایک ٹیم اس کے چیک اپ کرنے روم میں آئی، کومل بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ جب ان میں سے ایک نے نوٹ کیا کہ یہاں ڈاکٹر برہان نہیں ہے۔ ڈاکٹر برہان کہاں ہے؟ اس کیس کے انچارج؟ وہ یہاں وہاں متلاشی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ کومل نے بھی نوٹ کیا تھا کہ کل سے وہ دکھائی نہیں دیے تھے۔ وہ آخر گئے کہاں تھے؟ ذیحال نے استفساریہ نگاہوں سے کومل کی جانب دیکھا جیسے پوچھنا چاہتے ہوں
یہ کون ہے؟ وہ ڈاکٹر برہان ہی زرتشم کا علاج کر رہے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ زحال کندھے ڈھیلے چھوڑ کر، یہ بات نارمل تھی جب تک اس کے کانوں میں وہ جملہ نہیں پڑ گیا۔ انہوں نے ہی مس زرتشم کو زبردستی یہاں رکھا تھا، ورنہ ان کے گھر والے تو ان کا علاج ہی نہیں کروانا چاہتے تھے۔ اس ڈاکٹر کی بات پر زحال کی بے ساختہ آنکھیں پھیلنی شروع ہوئیں۔ عجیب لوگ تھے، پیشنٹ کی جان جانے والی تھی اور ان کو کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں دنیا میں۔ ان کے یہ الفاظ زحال کی سماعتوں میں ہتھوڑے بن کر گونج رہے تھے۔ وہ سب آپس میں باتیں کرتے ہوئے زرتشم کی رپورٹ تیار کر کر روم سے باہر نکل گئے۔ کومل بھی ان کے ساتھ ہی جانے لگی تھی۔ جب زحال کی پکار پر اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے، سانس رک سی گئی۔ اس نے بے ساختہ مشکل سے تھوک نکلا۔ اس نے دھیرے سے مڑ کر زحال کو دیکھا، جس کی آنکھوں کے گلابی ڈورے اس کے دل کو دھک سے روک گئے۔ گل کس کے ساتھ یہاں آئی تھی؟ اس کے انداز میں سرد مہری تھی، اور اس قدر تھی کہ کومل کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ کیسے؟ زحال کی سماعتوں میں جمل کا ایک وہی لفظ گونج رہا تھا جس نے اس کے ذہن میں سوالوں کا انبار اکٹھا کر دیا تھا۔ کومل سانس روکے اپنے پہلو میں پڑے ہاتھوں میں وائٹ کوٹ جکڑ گئی۔ جمل بھی اس زحال کے ساتھ کھڑی اس کے جواب کے منتظر تھی۔ اسی وقت پامیر بھی کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اسے گہری فضو خیزی کا احساس ہوا۔ اس نے کومل کو دیکھا، جس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، گل کس کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی؟ کون اسے لایا تھا؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے جتنے ٹھہرے انداز میں پوچھ رہا تھا، کومل کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ یہی حالت اب پامیر کی بھی تھی۔ سو ویورس، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ نیا ٹویسٹ بھی کمال کرنے والا ہے۔ ٹیک کیئر، اپنا پیار دکھاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔